اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 22 پر تعلم ماخذ ماخذ کا محل تکلیف بننا یعنی تکلیف کی جگہ بننا، جیسے ظاہر تو میں پیٹھ میں درد والا ہوا، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر کو کہتے ہیں۔ جس طرح کسی کی کمر میں درد ہو جائے تو اس کے لیے ظاہر تو کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ آپ میں سے کسی کے کمر میں درد ہو جائے، پیٹھ میں درد ہو جائے تو پھر وہ وہاں ظاہر تو کا کلمہ استعمال کرے، میں درد والا ہو گیا ہوں، مجھے اب درد ہو رہی ہے۔ ترک ماخذ فاعل کا ماخذ کو ترک کر دینا، جیسے عارفہ زیدن، زید نے خوشبو ترک کر دی، عرفن خوشبو کو کہتے ہیں۔ تحول، یہ ساتھ ساتھ جو آگے وہ ماخذ بتا رہے ہیں نا علیحدہ علیحدہ، دیکھیں پہلے مثال، پھر معنی، پھر ماخذ، پھر مدلول ماخذ۔ تو مدلول ماخذ خوشبو ہے تو خوشبو کو ہی ترک کیا جا رہا ہے، ماخذ عرفن ہے تو ماخذ جو ہے وہ مدلول دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر۔ تحول فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا، یعنی یا تو وہ بین ہی ماخذ ہو جائے یا ماخذ کی مثل ہو جائے، جیسے لیث نعیم، نعیم شجاعت میں شیر کی مانند ہو گیا۔ اب لیثن شیر ہوتا ہے، شیر جو ہے یہ مدلول ماخذ ہے، اب یہ شیر کی مثل ہو گیا۔ آگے جانوبت الریح، ہوا عین جنوبی ہو گئی، ہوا یعنی جنوبی ہو گئی تو جنوبی ہوا کو کہتے ہیں، تو جنوبی ہوا جو ہے وہ جنوبی ہو گئی، ہوا جنوب کی طرف ہو گئی۔ آگے ہے تحیر فاعل کا ماخذ سے حیران کرنا، جیسے غزل القلب، کتا ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا، ماخذ غزال ہے۔ غزل القلب، کتا حیران ہو گیا کس کو؟ ہرن کو دیکھ کر۔ اب جو ہے ہرن کا معنی غزل سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماخذ ہے، ماخذ دلالت کر رہا ہے، تو ماخذ دلالت کرتے ہوئے کتے کو حیران کر رہا ہے، تو ماخذ جو ہے وہ حیران کر رہا ہے، فاعل کا ماخذ سے حیران ہونا۔ تعجب مجہول السبب، چیز کا سبب جاننے سے فاعل کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں۔ جس بات کا علم نہیں تھا، مجہول تھی، جب اس کا پتہ چلتا تو حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے، یہ بھی بات ہو سکتی تھی، تو اس کو تعجب کہتے ہیں، اور یہ جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں۔ اور یہ خاصیت باب کارما یکرم میں پائی جاتی ہے، جیسے تامو الرجل، ٹھیک ہے، مرد کتنا طمع اور لالچ کرنے والا ہے، مرد کتنا طمع اور لالچ کرنے والا ہے۔ پہلے اس بندے کے بارے میں آپ نہیں جانتا، جب اس نے طمع اور لالچ کی تو دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں یہ بندہ کتنا لالچی ہے، کتنا طمع کرنے والا ہے۔ آگے حنونت، حنونت فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہچاننا ہے، پہنچنا ہے، ماخذ کے وقت کو پہنچنا ہے، جیسے احصد الزرع، کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ اب حصاد کھیتی کاٹنا ہے، حصاد کا مطلب کھیتی کو کاٹنا ہے، تو کاٹنے کے وقت کو کون پہنچ گئی ہے؟ کھیتی پہنچ گئی ہے، تو یہ کاٹنے کا وقت جو ہے یہ تھا ماخذ، اس تک جو ہے وہ پہنچ گئی کھیتی۔ حسبان فاعل کا مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا، جیسے استعظمتہ، میں نے اسے بڑا گمان کیا، تو عظمتن یہ ماخذ ہے اور مدلول ماخذ بڑائی ہے جو اس استعظمتہ سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی بڑا گمان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا، تو ماخذ کیا تھا؟ وہ بڑائی تھی، اس سے موصوف گمان کیا اس نے کہ وہ بہت بڑا ہو، گمان کیا اسے۔ دفع ماخذ، ماخذ کا فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا، یعنی ماخذ ہی دور کر دینا، جیسے بزق زید، زید نے تھوکا، بزاق ہوتا ہے تھوک، تو تھوکنا، تھوک کو دور کیا جاتا ہے اپنے آپ سے۔ سلب ماخذ فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا، جیسے مخطہ زید، ایک ہے فاعل کا ماخذ کو دور کرنا، سلب ماخذ بھی یہی ہے، فاعل کا ماخذ کو دور کرنا۔ دفع ماخذ اور سلب ماخذ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جیسے مخطہ زید، زید نے رینٹ کو دور کیا، مخاطن رینٹ کو کہتے ہیں۔ رینٹ جو ہے یہ، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا رینٹ کیا ہوتا ہے، یہ
زکام وغیرہ نزلہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ریشہ جو ہوتا ہے اس ریشے کو رینٹ کہتے ہیں، چاہے وہ بلغم کی صورت میں ہو چاہے وہ ناک بہ رہا ہو تو اس صورت میں رینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیرورت فائل کا صاحب ماخذ ہونا، جیسے رواد المکان ہو، یعنی ماخذ والا ہونا، جگہ لالا زار بن گئی، جگہ کیا ہے لالا زار بن گئی۔ رودن باغ یعنی لالا زار ہے، تو وہ جو جگہ تھی وہ ماخذ والی بن گئی ہے۔ ماخذ کیا تھا؟ لالا زار ہونا، یعنی پھول پودے والا سرسبز ہو جانا۔ ضرب ماخذ فائل کا مفعول کو ماخذ مارنا، جیسے اصل استاد التلمیذہ، استاد نے شاگرد کو ڈنڈا مارا۔ ماخذ العصا ہے تو لاٹھی ہے، لاٹھی ماری، ٹھیک ہے جی۔ طلب ماخذ فائل کا ماخذ کو طلب کرنا، جیسے تربح عیسیٰ، عیسیٰ نے نفع طلب کیا۔ ربح نفع فائدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عیب باب افعلال اور افعیلال کے افعال میں عیب کے معنی کا پایا جانا، جیسے احول زید و احوال زید، زید بھینگا ہوا، یعنی فائل کا کیا ہے جی باب افعال اور افعیلال کے افعال میں عیب کا پایا جانا ہے۔ اب عیب زدہ ہو گیا نا، زید کے اندر عیب آ گیا۔ قصر اختصار کی خاطر کسی مرکب سے ایک کلمہ مشتق کر لینا، جیسے حلل زید، زید نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ قطع ماخذ فائل کا ماخذ کو کاٹنا، یہ پچھلا قصر کو میں پھر سے ایک دفعہ سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں پھر سوال ہوگا لا الہ الا اللہ کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یعنی کلمے کو مختصر کر دیں، مشتق کر لینا، چھوٹا سا۔ حل اللہ کا مطلب ہے تحلیل، تسبیح و تحلیل آپ نے پڑھا، تسبیح و تحلیل کریں۔ تحلیل کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کو تحلیل حل اللہ بولتے ہیں۔ قطع ماخذ ہوتا ہے فائل کا ماخذ کو کاٹنا، یعنی فائل جو ہے اس ماخذ کو ہی کاٹ رہا ہے۔ عزق الغلام، لڑکے نے شاخ کو کاٹا۔ عزق شاخ ہے، شاخ کا معنی عزق سے ظاہر ہو رہا ہے، عزق کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، شاخ کاٹنا، اور الغلام لڑکے نے کاٹی شاخ، تو ماخذ کاٹا جا رہا ہے۔ کثرت ماخذ کسی جگہ ماخذ کا زیادہ تعداد میں یا مقدار میں پایا جانا، جیسے واسب الارض، زمین زیادہ گھاس والی ہو گئی، وسبن گھاس کو کہتے ہیں، یہ بھی ماخذ اپنا دلالت کر رہا ہے واسبہ سے۔ لون باب افعال اور افعیلال میں رنگ کا معنی پایا جانا، جیسے احمرت یا احمارت، ہندن ہندا سرخ رنگ والی ہوئی، رنگ کا پایا جا رہا ہے۔ لزوم باب افعلال کا فعل لازم ہو کر استعمال ہونا، جیسے احمرہ و احمارہ ثوب، احمار الثوب کپڑا سرخ ہوا۔ لیاقت فائل کا ماخذ کے لائق ہونا، جیسے استرقع الثوب کپڑا پیوند کے قابل ہو گیا۔ رقعتن پیوند ہوتا ہے تو استرقع رقعتن سے نکلا، تو مدلول ماخذ کیا ہوا؟ پیوند، تو مدلول ماخذ والا مدلول ماخذ کے لائق ہو جانا تو پیوند کے قابل ہو گیا، یعنی اب سینے کے قابل ہو گیا، اب اس کی سلائی لگنے والی ہو گئی ہے۔ لبس ماخذ فائل کا ماخذ کو پہننا، جیسے تختم زید، زید نے انگوٹھی پہنی۔ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو، اور انگوٹھی کیا ہے؟ مدلول ماخذ ہے، مدلول ماخذ تختم سے ظاہر ہو رہا ہے، تو زید نے انگوٹھی پہنی، یعنی ماخذ کو پہن لیا ہے۔ آگے ہے مبالغہ، فعل میں مبالغہ یعنی معنی کی زیادتی ہونا، جیسے اسود اللیل، رات خوب سیاہ ہو گئی ہے۔ مطاوعت کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا، ایک فعل ذکر کیا گیا ہے پھر دوسرے باب سے ایک اور فعل اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا وہ مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے، جیسے باب مفعلہ کے بعد باب تفاعل کا لانا، مثلا بعد بکر ولیدن فتبعد، بکر نے ولید کو دور کیا
تو وہ دور ہو گیا، فتبعد پس وہ دور ہو گیا. تو یہ دوسرا فعل جو ہے پہلے فعل کے مفعول پر عمل کو بتا رہا ہے کہ واقعی مفعول نے عمل کو قبول کر لیا ہے. مشارکت، کسی کام میں دو چیزوں کا اس طرح شریک ہونا کہ ان میں سے ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی. جیسے قاتل خالد نعیمن، خالد اور نعیم نے آپس میں لڑائی کی. خالد اور نعیم نے آپس میں لڑائی کی، تو یہ دونوں شریک ہو گئی. یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے تھے، پیچھے بھی اشتراک کے اندر پڑھ کر آئے تھے مشترک کے اندر. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں تقتل تھا تو یہاں قاتل ہے، یعنی لڑائی کی آپس میں باہم ایک دوسرے کے. دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. موافقت، موافقت کا لغوی معنی باہم ایک دوسرے کے مطابق ہونا، اور یہاں اس سے ایک باب کا دوسرے باب کے ہم معنی ہونا مراد ہے. یعنی ایک دوسرے کے مطابق ہونا، دونوں باب ایک دوسرے کے معنی ہم معنی ہو جائیں. جیسے ماتنا زید امرن، یہ فعل داربا اور ناصرہ دونوں ابواب سے آتا ہے. ماتنا جو ہے ناصرہ اور داربا دونوں سے آتا ہے، تو دونوں ابواب میں اس کا معنی مشترک ہے. یعنی زید نے امر کی پیٹھ پر مارا. ماتنا کا مطلب پیٹھ پر مارنا، پشت پر مارنا. مغالبہ، اس سے مراد دو امور میں سے کسی ایک کا دوسرے پر معنی مصدری میں غالب آ جانا. غلبہ کے اظہار کے لیے باب مفعلہ کے بعد اسی باب سے فعل ذکر کرتے ہیں. دو امور ہیں، ان دو امور میں سے کسی ایک امر پر، کسی ایک امر کا دوسرے پر مصدری میں معنی مصدری میں غالب آ جانا، یعنی مصدری معنی کے لحاظ سے غالب آ جانا. دو معنی نکلتے ہیں. جیسے کارمنی زید فکرمتہ، میرا اور زید کا سخاوت کرنے میں مقابلہ ہوا اور میں سخاوت کرنے میں غالب آ گیا. اب سخاوت میں مقابلہ دونوں کا تھا لیکن غالب میں آیا. نسبت مواخذہ، نسبت بماخذ، فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا. ماخذ کی نسبت مفعول کی طرف کر رہا ہے فاعل. جیسے خوّن خالد عادلا، خالد نے عادل کی طرف خیانت کی نسبت کر دی ہے وہ عادل تھا، اس کی طرف خیانت کی نسبت کر دی ہے. خیانت کرنا ہوتا ہے تو اسی سے خوّن فعل نکلا ہے، خیانت کا الزام لگا دیا ہے. وجدان، وجدان فاعل کا مفعول کے اندر صفت ماخذ پانا. جیسے استکرمت بکرن، میں نے بکر کو بزرگی والا پایا. یعنی مفعول تھا بکر، اس کو میں پا رہا ہوں لیکن ماخذ میں پا رہا ہوں، ماخذ صفت ماخذ پا رہا ہوں اس کے اندر. وہ کیا ہے؟ بزرگی. کرم سے، کرم کا معنی ہے بزرگی. استکرمت، ٹھیک ہے جی. طرفا تبنو، تنکا آنکھ میں گرا. طرفن آنکھ کو کہتے ہیں. طرفن کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں. اور آنکھ جو ہے اس میں گر گیا ہے تنکا، تو یہ ماخذ میں گرنا ہے. ماخذ آنکھ تھی اس کے اندر، یہ تنکا گر گیا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. یہ سبق ختم ہو گیا ہے، پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے. لیکن اس سبق میں یہ جو 52 انہوں نے اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان اصطلاحات کو تمام طلبہ و طالبات اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ان کے معانی کو سمجھ لیں. یہی اصطلاحات ہر فعل میں استعمال ہوں گی. اب ان کا استعمال میں تھوڑا سا بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنے میں ایک ہی لفظ سے آپ پتہ نہیں کتنے کتنے معنی جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، کتنے کتنے معنی جو ہیں وہ آپ ان کا اندر اس کا استعمال کر لیتے ہیں. جس طرح کہ یہ ابھی پیچھے مثال میں گزرا کہ میں نے بکر کو بزرگی والا پایا. وہ کوئی پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کیسا تھا، کہتا میں نے اسے جب پایا تو بزرگی والا پایا، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک پایا. تو وہاں پھر یہ والے معنی استعمال ہوں گے. یہ معنی جو ہے جب آپ اردو میں بات کریں گے تو آپ سوچیں گے عربی میں اس کا فعل کیا آئے گا، تو وہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے. تو اس طرح آپ کو کوئی فعل نہیں ملے گا کہ یہاں یہ فعل کیسے لگائیں گے، کون سا فعل لگے گا، کیسے لگے گا. تو جب تک کہ آپ کو یہ 52 خصوصیات کا علم نہیں ہوگا، تو ان خصوصیات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. پھر آگے چل کر ہر فعل کے اندر یہ خصوصیت کا استعمال ہوگا، اس خصوصیت کا. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کس فعل میں یہ والی خصوصیت پائی جاتی ہے، تو میں نے یہ والا فعل جو ہے کلام میں استعمال کرنا ہے. وما علیہ الا البلاغ.